درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 66 سے آج ہمارا آغاز ہوگا درس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات ایک دفعہ اعتکاف کی نفلی اعتکاف کی نیت کریں۔ نویت سنت الاعتکاف، آیت نمبر 66۔ ولو انا كتبنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ دعاد ہے، دعاد، سواد اور دعاد۔ دعاد کا مخرج ہے یہ زبان اوپر کی طرف اٹھانی ہے، تالو سے لگانی ہے اور اس کے کنارے اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگانے ہیں، دعاد۔ اس کو زواد نہیں پڑھنا جس طرح اردو میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے ریاض بولتے ہیں۔ عربی میں ریاض ہے اور اردو میں کیا ہے؟ ریاض ہے۔ بچے نے تلاوت کی تھی تو اس میں نحزو پڑھا تھا، وہ یحزو جو پڑھا تھا تو سورۃ الماعون کا وہ غلط پڑھا تھا۔ زواد نہیں ہے بیٹا، مخرج دعاد ہے۔ ولا یحد، ولا یحد دال سے ملتی جلتی ہے لیکن دال نہیں ہے، دال ہے باریک، دال کے اندر ہم زبان کو اوپر نہیں اٹھاتے، دال میں صرف یہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے کونوں پہ ٹکراتے ہیں، دال۔ جی ہاں، تو دعاد کا مخرج جو ہے وہ اس میں موٹاپا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا موٹا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زبان پوری اٹھا کر کے اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں اور اس طرح پھیلا کے لگائیں کہ اس کے کنارے جو ہیں داڑھوں کے ساتھ لگیں اوپر والی۔ وَلَضَّالِّينَ، اس طرح ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 66 سے 70 تک یہ 5 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ پہلے اب ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلی نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پچھلی نشست کے اندر جو ہم نے آیات بیان کی تھیں اس کے اندر ایک بنیادی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، فرما برداری جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی بلکہ ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا اور بارگاہ رسالت میں مدعا پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ منافق نے اس فیصلے کو نہیں مانا، بارگاہ فاروق اعظم میں چلا گیا کہ عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کیا فیصلہ کیا؟ اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ اولاً ناراض ہوئے کہ ایک مسلمان تو تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، تو اس کا قتل کر دینا یہ تو غلط بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی اور اس معاملے کو نبی پاک علیہ السلام پر واضح فرمایا کہ اے نبی، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا،
اور جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ جو آیت نمبر 65 ہے اس میں اللہ نے قسم کھائی کہ اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اور پھر جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اس کو وہ دل و جان سے قبول کرنے والے ہیں. تو یہ بنیادی جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا وہ ہے. تو اب اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر منافق جو تھے جو مدینہ کے اندر یقیناً موجود تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے تمہیں اطاعت کرنے کا فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے. اگر تم نبی کی اطاعت کر لیتے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ تم نے یہودی عالم کے پاس فیصلہ لے جانے کی بات کی. یہ وہ یہودی ہیں, یہ وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل کیے تھے تو یہ ان احکامات سے بھی پھر گئے تھے. تو ان کی پیروی کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور تم کبھی ان کی طرف جاتے ہو کبھی نبی کی طرف آتے ہو یعنی تذبذب کا شکار ہو. یہ تذبذب تمہیں نقصان پہنچائے گا بجائے اس تذبذب میں پڑنے کے ایک قطعیت کے ساتھ اور مرکزیت کے ساتھ ایک طرفہ فیصلہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر کلام فرمایا کہ اگر اللہ نے دیکھو اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ نہایت آسان. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پہلے جو احکامات خدابندی پچھلی امتوں پر نازل ہوئے تھے ان سے کمپیئر کریں تو شریعت اسلامیہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو بہت آسان نظر آئے گی. اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ پہلے ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو ہم ان کو یہ حکم دیتے تھے کہ اپنے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو یا پھر اپنے علاقوں سے نکل جاؤ. تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تم ملک بدری کی سزا کو قبول کرو گے. اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی. اور جو گناہ کرتا تھا اس کے گناہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیے جاتے تھے اور وہ دوسروں کو نظر آتے تھے کہ یہ اس نے گناہ کیا. اس کے دروازے پر گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا, تنہائی میں اس نے یہ گناہ کیا. اس طرح کے یعنی کہ احکامات اور اس طرح کی سختیاں تھیں گزشتہ امتوں پر. اور پھر جب وہ کسی نجاست میں مبتلا ہو جاتے تو انہیں جس طرح ہمیں آسانی ہے کہ اگر ہمارے بدن پہ نجاست لگ جائے تو ہم پانی سے دھو کر اس کو پاک کر سکتے ہیں, کپڑوں پہ لگ جائے کپڑوں کو دھو کر کے پاک کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں. ان میں حکم کیا تھا کہ اگر نجاست لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑوں کو جلانا پڑتا تھا, اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم کو بھی جلانا پڑتا تھا. اس قدر سخت احکامات ہوتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ نے جو ہمیں دین دیا وہ کتنا آسان ہے اور کتنا قابل عمل ہے کہ آسانی سے اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کرے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری نہ کرے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں, أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ, یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں اپنے علاقوں سے, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ ہمارے ان احکام پر عمل کر پاتے مگر بہت تھوڑے لوگ جو عاشق تھے اللہ کے رسول کے پکے محب اور فرما بردار تھے, ان کو چھوڑ کر باقی لوگ اس پر عمل نہ کر پاتے. اگر اتنے سخت احکام اللہ تعالیٰ اس امت پر بھی نازل کر دیتا جس طرح پچھلی امتوں پر نازل کیے تھے, جو کہ اپنے عشق کے اندر فنا فی اللہ فنا فی الرسول تھے, صحابہ کبار علیہم الرضوان, ان کی استثناء اللہ نے فرمائی الا قلیل منہم, مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے. اگر اتنے سخت احکام رب ذوالجلال نازل کر دیتا تو یہ لوگ ان پر بھی عمل کر کے دکھا دیتے, لیکن اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے جو اس پر عمل کر سکتے تھے. تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہے رب ذوالجلال کی امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ اتنے سخت احکام اللہ نے نازل نہیں کیے کہ گناہ کرو تو قتل کر دیے جاؤ, بلکہ معافی کا دروازہ, توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے, ہم ان کے لیے لکھ دیتے, أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ یہ اپنی جانوں کو قتل کریں, أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ, یا اپنے گھر بار چھوڑ کر ملک سے نکل جائیں, مَا فَعَلُوهُ, تو یہ ہرگز اس پر عمل نہ کر پاتے ان احکام پر, الا قلیل منہم, مگر ان میں سے کچھ لوگ شاید وہ کر پاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ,
تو ان احکام مشکل احکام کے بجائے جو سیدھا سیدھا حکم اللہ نے دیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کو اختیار کرو، میرے نبی نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تم نماز پڑھو، زکوٰۃ کا حکم دیا تم زکوٰۃ دو، روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، اگر کوئی مالدار ہے حج کا حکم دیا حج کرے، جہاد کے لیے بلاتے ہیں نبی تو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کرو۔ یہ جو سادہ سادہ سے احکام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتا رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس چیز کی ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے اگر یہ ایسا کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کے ثابت قدم رہنے کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی۔ لیکن یہ منافق لوگ کیا ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی باتوں کو سن لیا، آپ کے احکام کو سن لیا، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جنگوں میں بلایا گیا منافق نہیں گئے، بدر میں نہیں گئے، احد میں نہیں گئے، خندق میں نہیں گئے۔ پوری قرآن کے اندر تفسیر موجود ہے کہ طرح طرح کے بہانے بناتے تھے۔ اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو یہ نبی ہیں جی، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، معاذ اللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ تو سچے مومن ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اب ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی نے پھر مسجد سے چن کے ان لوگوں کو نکالا کہ تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ جب تک نبی پاک پردہ رکھ رہے تھے پردہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب پردہ داری کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اگر یہ لوگ کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ جس چیز کی ان کو نصیحت دی جا رہی تھی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کے ایمان کی پختگی کے لیے بہتر ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر یہ میرے نبی کی نصیحتوں پر چلتے اور ان کے حکم کی فرمانبرداری کرتے تو ضرور ہم ان کو عطا فرماتے مِن لَّدُنَّا اپنی جناب سے أَجْرًا عَظِيمًا بہترین اجر، بڑا ثواب، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور صرف ثواب ہی عطا نہیں فرماتے بلکہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی عطا فرماتے۔ صراط مستقیم جو کہ انسان کی کامیابی کی واحد یعنی کہ ایک کنجی ہے جس کی طلب، جس کا سوال ہر بندہ مومن ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے اپنی نماز کے اندر یہ دعا رکھی ہے کہ بندہ ہر وقت مجھ سے سیدھے راستے کو طلب کرے، مجھ سے سیدھے راستے کی تلاش مانگے، مجھ سے مانگے کہ سیدھے راستے پر اللہ اسے چلائے۔ اتنا امپورٹنٹ کام، اتنی امپورٹنٹ چیز وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی؟ بہت آسان فارمولہ اللہ نے بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور صراط مستقیم بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اگر یہ میرے نبی کی نصیحتوں پہ چلتے تو ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے، سیدھے راستے پر چلا دیتے۔